السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں آپ اکثر یہ نام سنیں گے اور شاید آپ سن رہے ہوں گے، وہ ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و جمیعات۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کن حضرات کو کہا جاتا ہے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ میں سادات اور آل محمد کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو ساتھ میں ہم بتائیں گے۔ اہل بیت کون ہے؟ اب دیکھیے، اگر ہم لفظ کو دیکھیں، دونوں الفاظ کو، ایک ہے اہل، دوسرا ہے بیت، تو یہ ہے اہل کا مطلب ہے والا اور بیت کا معنی ہے گھر۔ جب دونوں کو ملائیں گے تو گھر والا، گھر والے، یہ اس کا مطلب ہو رہا ہے۔ جیسے اہل مکہ ہے، اہل علم ہے، اہل اللہ ہے۔ جب اس کا مطلب ہم دیکھیں گے تو یہ ہوتا ہے علم والے، مکے والے، اور اہل اللہ، اللہ والے۔ تو اسی طرح ہے اہل بیت، گھر والے۔ اور گھر والوں میں سب سے پہلے آپ تمام جانتے ہیں بیویوں کا نمبر آتا ہے، جو اہلیہ ہوتی ہے وہ گھر میں سب سے پہلی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن جمیعات آتی ہیں، تمام ازواج مطہرات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا ٹکڑا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ آیت سے اللہ رب العزت مخاطب کر رہے ہیں ازواج مطہرات ہی کی جانب۔ جب آیت کا پہلا اور بعد والا حصہ دیکھتے ہیں ہم، تو ازواج مطہرات ہی سے خطاب ہو رہا ہے، ازواج مطہرات ہی کے بارے میں موضوع ہے، عنوان انہی کو باندھا گیا ہے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نساؤہ من اہل بیتہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں۔ ایک مشہور اسلامک اسکالر جو دور حاضر کے ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اپنی آسان ترجمہ قرآن کتاب میں سورہ احزاب آیت نمبر 23 کے نیچے ذیل میں لکھتے ہیں، اس کی تفصیل میں، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کا پہلا اور بعد والا حصہ اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم جانچیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات ہی کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اور براہ راست اہل البیت جو اس میں آیا ہے، اہل بیت، اس سے مراد ازواج مطہرات ہی ہیں۔ لیکن الفاظ کی عمومیت کو اگر ہم دیکھیں گے، الفاظ کے مطلق ہونے میں اگر ہم جائیں گے، نارمل الفاظ کو اگر دیکھیں گے اہل بیت سے، تو پہلے تو ازواج مطہرات ہیں، لیکن اس کے الفاظ کی عمومیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں بھی آ جائیں گی، پھر اس کے بعد صاحبزادیوں کی اولاد بھی آئیں گی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں ان کی اولاد بھی شامل ہوں گی اہل بیت میں، نواسے اور نواسیاں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں ازواج مطہرات کے ساتھ اور بھی اشخاص کو، اور بھی شخصیتوں کو شامل فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ایک اون کی منقش، ایک اون والی منقش چادر کو اوڑھے ہوئے باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی والدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جب تشریف لائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی آئے تو آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اہل بیت، اللہ رب العزت تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، یہی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسی کا ترجمہ ہے یہ والا جو حدیث میں اخیر کا ٹکڑا ہے۔
عزیز ناظرین، اکثر محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے، انہوں نے یہ خلاصہ نکالا ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات آپ کی بیویاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اس میں ہے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اس کے بعد آپ کی اولاد ہے، یعنی نواسے نواسیاں ہیں، 6 نواسے اور 4 نواسیاں ہیں اہل بیت میں، اخیر میں 3 داماد ہیں۔ یہ تمام اہل بیت ہیں۔ جب بھی آپ اہل بیت سنیں گے تو اس سے مراد یہی اشخاص ہوں گے، یہی شخصیتیں مراد ہوں گی۔ عزیز ناظرین، آپ اکثر جب اہل بیت سنتے ہیں، لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد لوگ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو لیتے ہیں، یعنی کہ حضرت علی، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین اور آپ کے جو گھرانے والے ہیں انہی کو مراد لیا جاتا ہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہن جمیعات، علیہم اجمعین کو ہی مراد لیا جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے جو آپ کے سامنے تمام افراد گنائے ہیں اہل بیت کے، وہ تمام افراد اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں۔ پہلے بیویاں ہیں، پھر اس کے بعد اولاد ہے، پھر اولاد کی اولاد ہے، پھر آخر میں داماد ہے۔ یہ ترتیب کے ساتھ اہل بیت ہیں۔ عزیز ناظرین، دیکھیے اہل بیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے ایک شرف اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یعنی اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے شرافتوں سے نوازا۔ ایک تو بڑی شرافت یہ تھی، ایک بڑا شرف یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے گھر والے آپ کے تھے، جو اہل بیت تھے وہ گھر سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دوسرا جو بڑا شرف تھا وہ یہ کہ صحابہ اور صحابیات میں اہل بیت داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے اشراف ہیں، دونوں بہت بڑا شرف ہے، دونوں بھی اپنی اپنی جگہ پر بڑے شرف ہیں۔ تو ہر مسلمان کا یہ ایمانی تقاضا ہونا چاہیے کہ اہل بیت کے حقوق کی پاسداری رکھے، اس کا خیال رکھے، اس کا لحاظ رکھے۔ احادیث میں اکثر اہل بیت کے فضائل، مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں اہل بیت سے متعلق حقوق بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہم آپ کے سامنے 2 رکھتے ہیں۔ پہلا تو بڑا حق اہل بیت کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مخلصانہ محبت کی جائے، والہانہ محبت و عقیدت رکھی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے بھی اسی معنی میں محبت رکھی جائے، عقیدت اور خلوص رکھا جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، پھر مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی وجہ سے، پھر مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے تم اہل بیت سے محبت رکھو، اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اولین حقوق میں ایک حق ہے محبت کرنا اہل بیت سے۔ دوسرے حقوق میں دوسرا حق یہ ہے اہل بیت کا کہ اہل بیت کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کے افعال اعمال کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کی جائے، ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ کیونکہ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر آپ نے خطبہ دیا۔ پھر حدیث میں آگے تذکرہ آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، میں تم لوگوں کے درمیان، میں تمہارے درمیان 2 بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز ہے اللہ رب العزت کی کتاب، جو کہ کتاب اللہ ہے، جو ہدایت اور نور ہے، تم اسے مضبوطی سے تھام لو۔ دوسری چیز ہے میرے اہل بیت، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ رب العزت کو یاد رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ آپ نے 2 سے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب محدثین اور مفسرین نے یہ بتلایا ہے حدیث کی تشریح میں کہ اہل بیت کے بارے میں برا بھلا نہ کہا جائے، ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، ان کے مرتبے اور مقام کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ اکثر اہل بیت کے بارے میں لوگ چون و چرا کرتے رہتے ہیں، انہیں برا بھلا بولتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے قریب تھے، اللہ رب العزت کے کتنے قریب تھے۔
تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ دوسرا بڑا حق تھا۔ یہ اہل بیت کے بارے میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے۔ اب ہم آپ کو سادات کے بارے میں مختصر شارٹ فارم میں بتاتے ہیں۔ سید کسے کہتے ہیں؟ سید وہ ہے جو حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت عقیل اور حضرت حارث رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی آل اور اولاد میں سے ہو، ان کی نسل میں سے ہو۔ اگر آپ سید ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا نسب نامہ برابر سے ان تمام شخصیتوں میں سے کسی ایک کی جانب جا کر مل جائے۔ اگر آپ کے نسب نامے میں شک ہے، شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی ایک شجرہ آپ کا نہیں مل رہا، تو پھر آپ سادات میں سے نہیں ہیں۔ عزیز ناظرین، یہ سادات کے بارے میں تھا۔ اخیر میں ہم آل محمد کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اس میں 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد وہ حضرات ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، یعنی سادات۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ آل محمد سے مراد سادات ہیں، سید جو حضرات ہوتے ہیں وہ ہیں۔ دوسرا ہے آل محمد سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، یعنی کہ اہل بیت اس سے مراد لے رہے ہیں۔ اہل بیت مراد ہیں آل محمد سے، اور یہ قول راجح بھی ہے، یہی زیادہ مضبوط بھی ہے، یعنی کہ آل محمد جب بولا جائے گا تو اس سے مراد اہل بیت ہی ہوگا۔ یہ راجح قول ہے فقہاء کے نزدیک، علماء کے نزدیک۔ تیسرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد، آل کے بعد جو محمد ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو قیامت تک کے آنے والے آپ کے پیروکار، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے، محمد سے مراد امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں وہ مراد ہیں۔ چوتھا قول ہے کہ آل سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ تو وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، ان سے یہ خطاب کیا گیا ہے۔ آل سے مراد متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے۔ تو بہرحال اس میں سے جو دوسرا قول ہے کہ آل محمد سے مراد اہل بیت ہی ہیں، یہ زیادہ صحیح لگتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اہل بیت اطہار، سادات اور آل محمد کی عزت کرنے اور ان کے جو طریقے تھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دیکھ بھال کر کھولنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کا لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ساتھ میں زاد مسلم کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح اور بھی ٹاپکس پر آپ کو اگر ویڈیوز چاہیے تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر نظر ثانی کریں گے اور ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔